بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام ہم سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین اکبر شہنشاہ ہندوستان تک کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 61 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ کل جو قسط تھی اس میں ہم بیان کر رہے تھے ایبا کے متعلق۔ عظیم الدین نے اس کو بولا تھا کہ تمہیں بھاگنے یہ جو جنجیر ہے وہ نہیں دے رہی تھی، تو اس پر ایبا کی گردن بالکل سیدھی ہو گئی تھی، چھاتی تن کے کہنے لگا تھا کہ میرے محترم بھائیوں، اس جنجیر میں جب چاہوں جان چھڑا سکتا ہوں۔ اس زنجیر کی طرف غور سے دیکھو، اس کی کڑیوں میں میری پنڈلی کے قریب کفل لگا ہوا ہے۔ یہ کفل ویسا ہی ہے جیسا کہ گھوڑوں کو جب چرنے کے لیے کھلا چھوڑتے ہیں تو اس کے اگلی دونوں ٹانگوں میں زنجیر ڈال کر کفل لگاتے ہیں۔ اس کفل کے اندر جو چابی لگتی ہے اس سے گھمانا پڑتا ہے۔ اس کفل کے اندر ایک کیل ہے، چابی کیل کے اندر جاتی ہے، اس کیل کے اندر پیچ ہوتے ہیں، پیچوں کی وجہ سے چابی جب گھومتی ہے تو اس پیچ والے کیل کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو کفر کھل جاتا ہے۔ اب اس کو کھولنے کا میرے پاس ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ ایک موٹا دھاگا لے کر اس سوراخ میں ڈالا جائے گا جس میں چابی ڈالی جاتی ہے، اور جس کے اندر پیچ دار کیل ہے، دھاگے کو اس سوراخ میں ڈالنے کے بعد اسے خوب بل دیا جائے گا۔ جب وہ پیچ دار کیل کے اندر کہیں پھنس جائے گا، تب جب دھاگے کو کھینچا جائے گا تو تالا کھل جائے گا۔ ایبا کی اس گفتگو سے عظیم الدین ایسا خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیشانی چومی اور کہنے لگا، ارے تم تو چھوٹی موٹی شے نہیں ہو، تم تو کمال کے آدمی نکلے۔ اچھا دیکھو، اب تم بٹھیار خانے کی طرف جاؤ، ہمیں زیادہ دیر یہاں کھڑے نہیں رہنا چاہیے، ہم پر کچھ شک بھی کر سکتا ہے، ہم یہاں سے ہٹتے ہیں اور بٹھیار خانے کے سامنے جو کھلا آتا ہے ہم وہاں تمہارا انتظار کرتے ہیں، اب تم جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوئی کوئی۔ ایبا ان کی گفتگو سے بہت خوش ہو گیا تھا، دونوں سے سلام کیا اور بٹھیار خانے کی طرف چلا گیا، جبکہ عظیم الدین اور غالب خان دونوں بٹھیار خانے کے سامنے جو کھلا احاطہ تھا اس کی طرف چلے گئے تھے۔ سورج ہر شے سے اپنے لمس کے حدت کو سمیٹتا ہوئے جب غروب ہونے لگا اور ہو گیا، تب رات کا آنچل دراز ہونے لگا، پھر آہستہ آہستہ تیرگی کی خاموش کو گونگے لمحوں کی طرح چاروں طرف خاموشیوں کا راج بڑھنے لگا تھا۔ ایسے میں ایبا اپنے بستر سے اٹھا، کمرے کے دروازے پر آیا، دروازے کا ایک پٹ کھول کر راج محل کے کھلے حسین کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ ایک بار اس نے اپنا سر باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ پاؤں سے بندھی ہوئی زنجیر کو سمیٹتا، آواز پیدا کیے بغیر باہر نکلا، دیوار کے ساتھ ایسا ایسا چلتا، دوسرے کمرے کے اس دروازے کی طرف گیا جو حسین کی طرف دوسری طرف کھلتا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ویسا ہی کفل لگا تھا جیسا کفل اس کے پاؤں میں پڑی زنجیر میں تھا۔ اس کفل کو وہ شاید پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ بائیں ہاتھ سے اس نے کفل کو پکڑا، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک موٹا سا دھاگا تھا، اسے اس نے کفل کے سوراخ میں ڈالا جس میں کفل کا پیچ دار کیل تھا۔ دھاگا کو ڈالنے کے بعد اس نے آگے کی دونوں سرے پکڑ کر انہیں بل دینا شروع کیا۔ اس کے بعد جب اس نے دھاگے کو اپنی طرف کھینچا تو کفل کھل گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی، پھر دوسرے کمرے میں گیا، وہ دروازہ جس سے وہ نکلا تھا اسے بھی اندر سے زنجیر لگا دی، پھر وہی دھاگا جس سے اس نے بہر والا تالا کھولا تھا، اسی دھاگے سے اس نے اپنے پاؤں سے بندی زنجیر کا کفل بھی کھول دیا۔ پھر اس کے بستر پر جو 2 تکیے رکھے تھے انہیں اور اس کو شک اس کے انداز میں بستر کے اوپر شکل دے کر اپنے اوپر چادر ڈال دی، 2 سرانے رکھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ ایسا لگے کوئی لیٹا ہوا ہے، جسے یوں لگے کہ بستر پر کوئی سویا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید حرکت میں آیا، جو زنجیر اس کے پاؤں میں بندی تھی جسے وہ اب اتار چکا تھا اسے بستر کی چادر کے نیچے ڈال دیا، دوسرے کمرے کے اس دروازے کی طرف گیا جسے باہر سے کفل لگایا ہوا تھا،
اس دروازے سے وہ باہر نکلا، جو کفر اس نے وہاں سے کھولا تھا اس نے وہیں لگا دیا۔ ایک بار پھر دائیں بائیں آگے پیچھے اس نے راج محل کے صحن کا جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں، خاموشی ہے، تب وہ راج محل کی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا، دیوار کے ساتھ چپکتا ہوا، دیوار کے ساتھ ساتھ لگا۔ اندھیرے کے اندر وہ آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس احاطہ کے پاس پہنچ گیا، اس میدان کی طرف پہنچ گیا جس کی نشاندہی عظیم الدین اور غالب خان نے کی تھی۔ جب وہ احاطہ کے اندر گیا تب اس نے ایک دم سے ایک طرف سے عظیم الدین غالب خان نمودار ہوئے، ایبا کے قریب آیا اور بڑی ہمدردی سے اسے مخاطب کر کہنے لگا، ہمارے عزیز بھائی، تم خوش قسمت ہو، تم یہاں پہنچ گئے ہو اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ دیکھو ہمارے ساتھ جو سامان فروخت ہونے والے سے بچ گیا اسے سمیٹ چکے ہیں، اب شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ اس پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دروازے کی محاوض ان لوگوں کی تلاشی لیں اور مجھے پہچان کر پکڑ لیں؟ اس پر عظیم الدین اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ شہر میں داخل ہونا اور اس وقت شہر سے باہر نکلنا ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ شہر والوں کو پتا ہے کہ جو سامان ہمارا فروخت ہونے سے بچ جاتا ہے اسے سمیٹنے اور اپنے گدھوں پر لادنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے ہمیں دیر ہو جاتی ہے، اسی بنا پر وہ ہمیں روکتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عظیم الدین نے قریب ہی کھڑے ایک گدھے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اب چپ چاپ اس گدھے پر سوار ہو گئے۔ ایبا جب اس گدھے پر سوار ہوا تب غالب خان نے قریب ہی پڑا ہوا ٹوکریوں کا ایک گٹھا اس کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگا، اس گٹھے کو تھام کر رکھنا، دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ان ٹوکریوں گٹھے پر ہی نگاہ رکھنا اور ہم تمہیں درمیان میں رکھیں گے، ہمارے کچھ ساتھی تمہارے آگے اور کچھ ساتھی پیچھے ہوں گے، بیچ میں تم ہوگے، اور اس طرح کسی کو شک نہیں ہوگا کہ فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عظیم الدین اور غالب خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گدھوں پر سوار ہوئے، جو سامان فروخت ہونے سے بچ گیا تھا وہ انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا۔ اس طرح گدھوں کا وہ کاروان شہر کے غربی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب گئے تو گدھوں کے کاروان کو دیکھتے ہی شہر کے محافظوں نے دروازہ کھول دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایبا کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا تھا، اس نے محافظوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے سامنے جو اس نے ٹوکریوں کا گٹھا پکڑ رکھا تھا اس پر ہی نظریں جمائے رکھی۔ اس کے علاوہ وہ عظیم الدین اور غالب خان کے بیچ میں تھا، کچھ گدھے آگے کچھ اس کے پیچھے تھے۔ اس طرح گدھوں کا وہ کاروان بغیر کسی رکاوٹ کے نہر والا کے فصیل کے غربی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہر سے لگ بھگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر ان خانہ بدوشوں کا پڑاؤ تھا۔ ابھی وہ پڑاؤ کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ سامنے رات کے اندھیرے میں سیاہ رنگ کا ایک گھوڑا کھڑا تھا، اس پر زین ڈالی ہوئی تھی اور ایک شخص اس کی باگ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس گھوڑے کے پاس جا کر گدھوں کا کاروان رک گیا تھا۔ عظیم الدین اور غالب خان دونوں اپنے گدھوں سے اتر گئے اور پھر دونوں ایبا کے پاس آئے۔ ایبا کے گدھے کے سامنے جو ٹوکریوں کا گٹھا تھا وہ پکڑ کر انہوں نے نیچے اتار لیا۔ ایبا کو بھی نیچے اترنے کے لیے کہا۔ ایبا جب نیچے اترا تب عظیم الدین نے اسے مخاطب کر کہا، سن ننے بھائی، یہ سامنے جو سیاہ رنگ کا گھوڑا ہے اس پر سوار ہو جاؤ، جس قدر تیزی سے گھوڑے کو بھگا سکتے ہو اسے بھگا کر ملتان کا رخ کر لو، لیکن ایک بات میں تم سے کہوں کہ یہاں سے سیدھے ملتان کی طرف نہ جانا، اچ سے ہوتے ہوئے ملتان جانا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت سلطان شہاب الدین غوری ملتان سے نکل کر اچ پر حمل آور ہونے کے لیے کوچ کر چکا ہو، اس طرح تم سلطان کے لشکر میں بآسانی شامل ہو جاؤ گے۔ شہر کے اندر سے ہم بحفاظت باہر نکل آئے، تمہارے بھاگنے کی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اگر رات کی تاریکی میں تم نے کافی فاصلے کو سمیٹ لیا تو پھر کوئی بھی تم تک پہنچنے تک نہیں پائے گا۔ اب تو وقت ضائع نہ کرو، آگے بڑھو، گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ایبا کچھ دیر تک ممنونیت سے ان کی طرف دیکھتا رہا، باری باری دونوں سے گلے ملا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، صاحبو، تم جیسے مہربان جیسے حسن زندگی میں بھی دیکھے نہیں، تم جیسے محسن پوری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اگر زندہ رہا میری عزت نے مجھ سے وفا کی تو تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی باری باری ان دونوں سے گلے ملا، مصافحہ کیا، ان کے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا اور باری باری ان دونوں سے گلے ملا اور آگے بڑھ کر اس نے اس شخص سے گھوڑے کی باگ لے لی، باگ پکڑ لی جو گھوڑے کو پکڑے کھڑا تھا۔
پاؤں رکاب میں جما لیا، گھوڑے پر سوار اور رات کی تاریکی میں ایک بار پھر اس نے ہاتھ لہرایا، پھر ایک بے مثال اور نایاب شاہ سوار کی طرح گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑا چست لگاتے آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد ایبا گھوڑے کو سر پر دوڑاتا اور اونچ شہر کا رخ کر رہا تھا، جبکہ خانہ بدوش اپنے گدھوں کو ہانکتے ہوئے اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے۔ اگلے روز دوپہر کے قریب راجا بھیم دیو، رانی راجکماری کمار دیوی اور راجکمار رام دیو کھانا کھا کر جب فارغ ہوئے، تب رام دیو کچھ سوچتے ہوئے اپنے باپ بھیم دیو کو مخاطب کر کہنے لگا، پتا جی، یہ ایبا نام کا لڑکا اتنا برا نہیں جتنا ہم نے اسے برا بنا کر اسے برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ملاقات کرنی چاہیے، لیکن کمار دیوی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اسی بنا پر میں نے کل پنڈت اودے مل کو اس کی طرف بھیجا تھا، لیکن اودے مل بھی اسے اپنا ہم نوا نہ بنا سکا۔ اس کے بعد کمار دیوی نے بھی اسی سے ملاقات کی، لیکن وہ جو کچھ ہم سے منوانا چاہتے ہیں وہ مانا نہیں۔ پتا جی، کمار دیوی نے اس کے منہ پر تماچے مارے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کس جرم کی بنا پر کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہاں سے بھاگا تھا، اس کا بھاگنا ہمیں اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ ہم نے یہاں راج محل میں اسے ہر طرح کا آرام اور سکون مہیا کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسے یہاں کیا تکلیف ہے۔ اگر نہ بھی بتاتا تب بھی ہم پہلے کی نسبت اس سے اور زیادہ اچھا سلوک کرتے تو وہ شرمسار ہو کر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ پتا جی، جیسے وہ خود ہی بتا چکا ہے، وہ غلام رہا ہے، اکیلا ہے، اس کا آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر ہم اسے پیار، چاہت اور محبت بھاگنے کے بعد بھی دیتے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اندر ضرور تبدیلی پیدا کر دیتا۔ اب یہ جو ہم نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے، کیا یہ سلوک ہماری طرح سے جائز ہے؟ کیا وہ اس کا حقدار ہے؟ آخر اس نے جرم کیا کیا ہے؟ صرف بھاگا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں اسے کسی سے اپنی جان کا خطرہ ہو، وہ بھاگ کھڑا ہو سکتا ہے راج محل کے اندر یا باہر سے کسی دھرم پجاری نے اسے دھمکی دی ہو، یا اس نے بھاگنے میں ہی اپنی معافیت جانی ہو۔ کیا کسی نے اس سے بھاگنے کی وجہ بھی پوچھی ہے؟ نہ میں نے، نہ ماتا نے، نہ پتا نے۔ آپ نے رہا سوال کمار دیوی کا، تو اس کا تو سلوک ہی اس کے ساتھ انوکھا ہے۔ ایک وہ موقع تھا جو اس کو چاہنے لگی تھی، اسے محبت کرنے لگی تھی، اس سے منسوب ہو چکی تھی، اور پھر اس کی ایک بھاگنے کی غلطی نے اسے سارے رشتے کو ختم کر دیا۔ جہاں وہ پیار کے قابل تھا وہاں اسے تماچوں کے قابل بنا دیا، زنجیر پڑھائے جانے کے لائق سمجھ لیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو کا پھر کہنے لگا، پتا جی، میں اس کی سزا شروع ہونے سے پہلے کئی موقع پر اس کے پاس بیٹھ چکا ہوں۔ وہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اپنی زندگی میں وہ چونکہ بہت دھکے کھا چکا ہے، لہذا ہماری نسبت وہ زندگی کا وسیع تجربہ بھی رکھتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے رام دیو کا رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں کمار دیوی بولتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آخر یہ تم اس قدر تمید باندھ رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اپنے مطلب کی طرف آؤ۔ رام دیو نے ہونٹوں پر زبان پھیری کے پھر کہنے لگا، پتا جی، میں آپ سے ایبا سے ملاقات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بار آپ مجھے اس سے ملنے کی اجازت تو دیں۔ ہو سکتا ہے جس راستے پر اسے دیکھنا چاہتے ہیں میں پیار محبت سے اس راستے پر لے آؤں۔ رام دیو کے اس گفتگو کے جواب میں نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، وہ رائے راست پر آنے والا نہیں ہے، وہ نفرت کے قابل ہے، اب تو اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھائی اب میں تمہیں اس سے ملنے سے روکوں گی نہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم اس سے مل سکتے ہو۔ اب وہ اگر راہ راست پر بھی آ جاتا ہے تو میری نگاہوں میں وہ گر چکا ہے، پہلا مقام حاصل نہیں کر سکتا، نہ میری منگنی سے باہر ہوگی اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ یا رابطہ ہوگا۔ میرے پاس اب اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اگر وہ راہ راست پر آ بھی جاتا ہے تب بھی اس سے یہ کہنا کہ میرے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ میں اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب کچھ سوچتے ہوئے بھیم دیو نے رام دیو کو مخاطب کیا، بیٹے اگر تم اسے درست کر سکتے ہو، راہ راست پر لا سکتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم ہے،
इस लड़के को हम लश्कर में शामिल कर सकते हैं। देख बेटे, अगर कुमार देवी इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इससे सगाई या अपनी मंगनी को बहाल नहीं रखना चाहती तो ना सही, ये लड़का वैसे भी लश्कर के अंदर हमारे लिए बड़ा सूदमंद साबित हो सकता है। जंगी फनून की जो वो महारत रखता है, वो महारत दूसरे लश्करों को भी मुंतकिल कर सकता है। तुम ऐसा करो, इसको यहीं बुलाओ, हम सब इसके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम इसे इज्तिमाई मोहब्बत दें तो वो हमारी मोहब्बत को ठुकराएगा नहीं। तो दोस्तों, हम इसी जगह पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त में यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।